مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ سمر عباس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زندے جو ہے نا وہ کم مدد کرتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتا ہے اللہ نے جو اختیار دیا پاور دیا ہے، سب سے بڑا درجہ ولایت دی ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں تو تھوڑی کم مدد کرتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ رک جائے، الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد۔ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ جتنے اہل سنت کے احباب ہیں نا، آپ تکڑے ہو کے اپنے عقیدے پر عمل کیا کریں۔ یہ جو پرہیزی مسلمان ہوتے ہیں نا، کون سے مسلمان؟ پرہیزی مسلمان، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے پرہیز کرنے والے، جہاں پرہیز کرنا ہے وہاں کرتے نہیں اور جہاں نہیں کرنا وہاں پرہیز کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نصر مدد سے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ بات چلی تھی نصر مدد سے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ بات چلی تھی نصر مدد سے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ رک جائے سر، میں کوئی بھی بات جب کروں گا تو میں نے اس کی اصل قرآن سے لینی ہے یا نہیں لینی؟ بالکل لینی ہے۔ قرآن پاک سے جب کسی چیز کی اصل بن جائے اس کے بعد پھر میں نے دیکھنا ہوتا ہے روایتوں کو کہ جو اس کے مطابقت میں ہے میں وہ روایتیں قبول کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ میں غلط بات کر رہا ہوں یا ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سے اصل کیا ملتی ہے؟ پورا قرآن پاک آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جس بندے کو جو انتقال کر رہا ہے اور انتقال کرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں ہو، نہ جانے کس حال میں، انعام میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہیں کہ اب وہ عالم برزخ میں رہ کے دنیا والوں کے مسائل حل کر رہا ہے۔ اس بات کی اصل پورے قرآن میں موجود ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ اب میں کچھ پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کر رہے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ ایک شخص تھے جو صحابی تھے، اس وقت کے بڑے اعلیٰ مقام تھے، اور وہ انتقال کر گئے، اور انتقال کرنے کے بعد برزخ کے اندر اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا، اس پر انعام بھی ہو رہا ہے، اکرام بھی ہو رہا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی شروع کی 23ویں سپارے کی شروع کی آیت ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اللہ نے اس نیک انسان کو نوازا، جا جنت میں جا۔ یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال، اس نے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اے اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کسی طرح کہ مرنے کے بعد تو نے مجھے کتنی عزت سے نوازا اور کتنے انعام و اکرام میں رکھ دیا۔ جس بندے کی بات چل رہی ہے سر وہ انعام و اکرام میں ہے عالم برزخ میں، وہاں پر وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے اے اللہ کاش میری قوم والوں کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ میں کس حالت میں ہوں ابھی۔ سر وہ اپنی بات یہاں تک نہیں پہنچا پا رہے، انعام و اکرام میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اس کا انقطاع ثابت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کاش اس کو پتہ چل جائے۔ سر جو بندہ عالم برزخ میں ہے، اللہ کے انعام میں ہے، اللہ کی جنت میں ہے،
وہ اپنی بات براہ راست پہنچانے پر بھی اس دنیا سے اس کا انقطاع قرآن ثابت کر رہا ہے، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عالم برزخ سے ایک بندہ یہاں پر آئے گا، مسائل حل کرے گا، آپ کی بات سنے گا، سننے کے اسباب پیدا کر دے گا سب۔ سر اس پر آپ دلیل دیں۔ میں نے تو قرآن کی ایک اصل آپ کو بیان کی، آپ کوئی قرآن کی آیت میرے سامنے ایسی رکھیں کہ اللہ نے ذکر کیا کہ عالم برزخ کے اندر فلاں آپ کی بات سنے گا، اور میں نے اس کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کے اندر دخل بھی دے گا اور آپ کی مسائل حل کر جائے گا۔ سر یہ ایک شہداء کے متعلق سر فرمایا وہ تو جاتا ہے۔ قرآن سے کوئی پہلے اصل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ بتائیں۔ سر تو شہید کو تو زندہ قرار دیا تو سر اللہ نے نصب بھی تو کی ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہید کو زندہ کیا ہے، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو سر یہی تو ولایت کے راز ہیں جو دلیل بناتے ہیں، یہی تو ولایت کے راز ہیں۔ قرآن پاک واضح طور پر کھڑا ہے، عالم برزخ کے اندر جس کو اللہ انعام سے نوازتا ہے اس کا بھی اس دنیا سے انقطاع قرآن ثابت کرتا ہے۔ ہمیں قرآن سے آگے نہیں جانا چاہیے، ہم اپنی طرف سے ایک دعوے کر رہے ہیں، ہمیں قرآن سے آگے نہیں جانا چاہیے، ہم اپنی طرف سے ایک دعوے کر رہے ہیں، ہمیں قرآن سے آگے نہیں جانا چاہیے، ہم اپنی طرف سے ایک دعوے کر رہے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض، آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے۔ جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی۔ یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی۔ تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ نہیں، شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی، کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے۔ تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے، لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو سراتن شرک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے۔ بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے، تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے، کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا، ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا، اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا۔ تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا ہے۔ دکان لگی ہوئی ہے جی، دکان لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں، تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں، علمی دلائل رکھیں آپ۔